قرآن شفا ہے، قرآن نور ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اس امت کا جتنا اشتغال، جتنا رابطہ اس قرآن کریم سے قائم ہوگا، چاہے تلاوت کے اعتبار سے ہو، تجوید کے اعتبار سے ہو، تدبر کے اعتبار سے ہو، اور فہم کے اعتبار سے ہو یا سننے کے اعتبار سے ہو، جتنا اشتغال اس امت کا قرآن کریم سے بڑھے گا، امت معزز ہوگی اور امت کے مسائل حل ہوں گے۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن۔ یہ جو مسابقے کے پروگرام ہوتے ہیں، بلا شبہ اس کا جو فائدہ ہے وہ محسوس ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو، جو بوڑھے اساتذہ تھے یا ان کے زمانے میں جو لوگ تھے، ان کو دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے، وہ اکثر مجہول قرآن پڑھتے تھے۔ پہلے لوگ مجہول قرآن پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر مجہول سے معروف کی طرف آئے، اس کے بعد اب تو ماشاءاللہ ہمارے علماء کی محنتوں سے اور ان مسابقے کے پروگراموں کی برکت سے کہ اب بچے ایسے ایسے تیار ہو رہے ہیں کہ ماہرین فن کو شرمندہ کر رہے ہیں۔ ایسی آواز، ایسا انداز، ایسا آہنگ، ایسا رنگ، اللہ اکبر، اس طرح سے الفاظ کا اور اس طرح سے انداز کی مشقیں بالکل ایک عجوبہ ہے آج کے وقت میں۔ ہم لوگ بھی حافظ قرآن ہیں، کوئی ہم سے کہہ دے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 پڑھو، میں نہیں پڑھا، 40 نمبر آیت کے اعتبار سے ہمیں یاد ہی نہیں کیا، فلاں سورہ کی آیت نمبر فلاں، ہاں کوئی آیت پڑھے جس میں تو آگے پاس تو آگے پیچھے رکھے گا پیچھے ہو رہی ہے، اور یہ خود امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ جب ایک ایسا پروگرام جس کا فائدہ محسوس کیا جا رہا ہے، امت کو چاہیے کہ اس طرح کے پروگراموں پر توجہ دے، ادارے والے توجہ دے، اور اس طرح کے پروگراموں کی ہر علاقے میں کثرت سے اس پروگرام کی افادیت کے لیے، اس پروگرام کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کافی ہے کہ شیخ القراء، صدر القراء، امام القراء، فن قراءت کا وہ امام جس پر بر صغیر کو فخر ہونا چاہیے اور بجا طور پر فخر ہونا چاہیے، حضرت مولانا قاری ابوالحسن اعظمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ضعف اور بیماری پیرانہ سالی کے باوجود یہاں پر موجود ہیں۔ یہ موجودگی اس پروگرام کی اہمیت میں بتاتا ہے کہ آخر وہ کون سا درد اور کون سا طرف ہے کہ حضرت اور اسی طرح ہماری آفتاب تمام ماہرین فن یہاں پر جمع ہیں۔ میں ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس پروگرام کے انعقاد پر اپنے عزیز جناب مولانا مفتی طارق عاصمی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بہت سارے پروگرام پہلے کیے۔ ہمارے یہاں رواج کیا ہے کہ جب آدمی فارغ ہو جاتا ہے پھر وہ ادب پڑھتا ہے، افتاء پڑھتا ہے، تو پھر عام طور سے قرأت کی طرف نہیں جاتا۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب انہوں نے فراغت کے بعد، ادب کی تکمیل کے بعد ایک دن آ کر کے کہا کہ میں نے قرأت میں داخلہ لے لیا ہے، مجھے لگا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوگا، اس کے پیچھے ضرور کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد پر انہوں نے عمل کیا۔ یہ 5واں پروگرام، اس سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنا نظام بنائیں۔ انہوں نے حفظ قرآن کی اکیڈمی قائم کی، پچھلے سال بھی دیوبند میں ماشاءاللہ بڑے اچھے فضل مکتب کے بچے انعام لے کر کے گئے۔ اس طرح کے پروگراموں میں آنے والوں کی سہولیات کے آنے جانے کا خرچ برداشت ہو، تام قیام کا نظم ہو، یہ زیادہ ہے۔ اس طرح کے پروگراموں میں خود ہی لوگوں کو شرکت کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کے اس اہم پروگرام کے انعقاد پر میں ان کے تمام ساتھیوں کو، قاری عاقل صاحب اور تمام حضرات، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ بچے جنہوں نے شرکت کی، ان تمام بچوں کو
ان کے اساتذہ کو، اداروں کو، ان کے والدین گھر والوں کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ خوشبو جو یہاں سے پھوٹ رہی ہے اس سے پورا چمن معطر ہو جائے، اور اس طرح کا پروگرام ہندوستان کے ہر علاقے میں منعقد ہو، تاکہ قرآن کریم سے امت کا ربط بڑھے اور امت میں ایسے حفاظ میسر ہوں جو کل امام بنیں گے، خطیب بنیں گے اور دیگر امت کے مقاصد کو تکمیل کریں گے انشاءاللہ۔ میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔